بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اور وہ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اب یہ کافروں کا قول ہے جو وہ رسول اللہ سے کہا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ہمارے دل اتنے پیک ہیں، تیری بات جو تو ہمیں بلا رہا ہے وہ ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والی ہے ہی نہیں، ہمارے دلوں کے اوپر ایسے غلاف چڑھے ہوئے ہیں کہ اب تیری باتیں یہ آیات ہمارے دلوں پر اثر، یہ رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے، بھئی مت ہمیں سناؤ ان آیات کو، بے اثر ہے تمہارا یہ آیات سنانا، ہمارے اس کے جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل غلاف میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بھاری پن ہے، ہم بہرے ہیں، کیوں ہمیں سنا رہے ہو؟ یہ پھر رسول اللہ کو تنگ کرنے کے، اذیت کرنے کے لیے کہ ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم بہرے ہیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، پھر آپ ہمیں آیات سنا رہے ہو، ہم نے نہیں سنی۔ اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، یہ تین باتیں کی، دل ہمارے غلاف میں، کان ہمارے سنتے نہیں تیری بات، اور حجاب ہے یعنی کوئی ہم تجھے دیکھ رہے نہیں، پھر تو کیوں ہمارے پیچھے آتا؟ رابطے کے سارے ذرائع جو ہیں وہ ہمارے اور تیرے درمیان ختم، پھر کیوں ہمیں کہتا ہے یہ آیات سن؟ اور یہ تیرے اور ہمارے، تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ حائل ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یہ کافر کہہ رہے رسول اللہ کو، تو اپنا عمل کر، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، تم اپنے ذمہ دار، ہمیں یہ آیات نہ سناؤ۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تو بس تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، پس تم اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ، فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ یعنی اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، بالکل جیسے انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے تم بھی توحید پر بالکل سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھے پن نکال دو، اور اسی سے مغفرت مانگو، اور تباہی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، یقیناً ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ان آیات کے بعد یعنی یہ سٹارٹ تھا اس سورہ کا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یعنی جس خدا کی طرف رسول اللہ بلا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت اور آسمانوں اور زمین کی خلقت کو ان آیات میں بیان کرتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، یہ جو اگلی آیات چند آ رہی ہیں ان پر اگر یعنی مہینوں بھی بات کی جائے، ایک ایسا شخص کہ جو ان آیات کا ترجمہ سمجھتا ہو اور سائنس کے بارے میں اچھی انفارمیشن رکھتا ہو، تو وہ مہینوں لگا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے جو باتیں کی تھی، آج کے جو انکشافات ہیں کہ یہ کائنات جب شروع ہوئی ہے، پہلے گیسز کی شکل میں تھی، بہت بڑا کلاؤڈ تھا، بادل تھا، بہت ہی یعنی گیس کی شکل میں تھا، اس کے بعد وہ گیسیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوئی اور پھر ان سے یہ ستارے بنے، سیارے بنے اور کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر مثلا زمین پر زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ ان آیات میں میں عرض کروں گا 4 مراحل اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اور آج کے سائنس کے انکشافات بالکل اس کی تائید کر رہے ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے
جو فارمولہ ہے قرآن کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں، بنیاد وہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم اللہ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، اللہ کا انجام دیا ہوا کام ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ تو جس نے بنائی ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں جب بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ زمانے پہلے یا آج کے زمانے میں اپنی جہالت کی وجہ سے یا انسانی خطا کی وجہ سے کچھ چیزیں نہ سمجھ میں آئیں، لیکن جیسے کہ اسی سورہ فصلت کے آخری آیات میں آ جائے گا کہ ہم ان کے اپنے اندر بھی اور آفاق میں، آسمانوں میں بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے عنقریب کہ ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہمارا قرآن حق تھا اور ہم نے جو کچھ بتایا تھا وہ سچی بات ہے۔ تو سائنس کی اسٹیبلشڈ بات، نہ تھیوری، اسٹیبلشڈ بات کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو بنانے والا ہے وہی جب بتا رہا ہو کہ میں نے کیا بتایا تو وہ سب سے بہتر بتا سکتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔